حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں حضور کے سامنے بیٹھا تھا، ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ میرے ہاتھ کے اندر خنجر ہے، میں قتل کر کے آیا ہوں۔ قاتل کھڑا ہوا، ایک طرف قرآن مجید کا حکم ہے کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کیا، حضور یہ خنجر ہے، قتل کر کے آیا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کس کو قتل کیا؟ عرض کی حضور سگی بہن کو مارا ہے، سگی بہن تھی میں نے قتل کر دی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں مارا؟ پیار نہیں تھا؟ کہا محبوبہ بہن سے کس کو پیار نہیں ہوتا، بڑا پیار تھا، پر مارا کیوں؟ تو صحابی رونے لگے، کہنے لگے محبوبہ میں بڑا پیار کرتا تھا، پر وہ کافرہ تھی، مشرکہ تھی، بڑا پیار کرتا تھا، جب بھی اس کے پاس جاتا وہ آپ کے بارے میں بات چھیڑ دیتی، میں اس کو کہتا سارا کچھ کر لے میرے نبی کے بارے میں بات نہ کر دو، میں ہر شے سہ لیتا ہوں، پر مصطفیٰ کریم کی ذات کے بارے میں کوئی بات برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ والا جملہ نہ کہنا۔ میں اس کو روکتا، منع کرتا، وہ باز نہ آتی۔ کہتے ہیں آج اس نے اتنی سخت بات کی کہ میں اس کا گلا کاٹ آیا ہوں، قتل کر دیا ہے۔ حضور میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا جا تیرے اوپر کوئی سزا نہیں، تو نے جو کیا ہے اچھا ہی کیا ہے، نہیں اچھا کر ڈالا ہے جو تو نے کیا ہے۔ ایک صحابی نابینا تھے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، رشتہ کوئی نہیں دیتا تھا، معذور آدمی تھے، نکاح ہوا، شادی ہوئی، 2 بیٹے دیے اللہ نے، گھر بس گیا، بیوی کپڑے دھو کے دیتی، خدمت کرتی، روٹی پکا کے دیتی، بچے بڑے حسین تھے، اور وہ صحابی خود فرماتے ہیں، نابینا صحابی کہتے ہیں موتیوں کی طرح کے میرے بچے، جو بھی آتا آ کے کہتا تیرے موتیوں کی طرح کے لال ہیں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں ایک صبح اعلان ہو گیا، مدینے میں شور ہو گیا کہ اس نابینا صحابی کی بیوی قتل ہو گئی، کسی نے خنجر کے دبایا، مر گئی ہے۔ کہتے ہیں اس کے لواحقین اکٹھے ہوئے، در رسالت مآب پہ آئے، آگے کہنے لگے حضور ہمارا قاتل ڈھونڈ کے دیں، ہماری بیٹی کو کس نے مارا؟ میرے رسول پاک نے مجمع پہ نظر ڈالی، فرمایا بھائی مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، اگر قاتل موجود ہے تو خود اٹھ جائے۔ خود اٹھے، وہ نبینا صحابی بیچ میں سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سونیا قاتل کوئی باہر نہیں، میں خود قاتل ہوں، میں نے مارا ہے، میں قاتل ہوں، میں نے مارا ہے۔ مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے تو اس کی بڑی ضرورت تھی، بڑی حاجت تھی، تیری بیوی تھی، تیرا گھر سنبھالتی تھی، تیرے بچے تھے۔ صحابی عرض کرنے لگے حضور سارا کچھ ٹھیک تھا، پر وہ آپ کی بے ادب تھی، حضور اس کے آنے سے میرا گھر بس گیا، روٹی پکنے لگی، کپڑے ملنے لگے، اولاد ہونے لگی، میں دنیا پہ آ گیا، لیکن محبوبہ میں نے وہ سکھ کیا کرنے ہیں جو تیری بے ادبی پر تعمیر کیے جائیں۔ یا رسول اللہ مجھے کیا حاجت اس چیز کی جس میں آپ کا پیار ہی نہ ہو، یا رسول اللہ آپ کی محبت ہی نہ، حضور میں نے قتل کر ڈالا ہے، مجھے بیوی نہیں چاہیے، مجھے وہ والی چاہیے جس کی زبان پر رسول اللہ کے نام کے ترانے ہو، جو حضور کی محفل کرنے والی ہو، نعت پڑھنے والی ہو، جو نبی پاک علیہ السلام کی ازواج کا، اولاد کا، بیٹیوں کا ذکر کرنے والی ہو، مجھے وہ بیوی نہیں چاہیے جو بیوی بے ادبی کرے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے داروں سے پوچھا، فرمایا بات اس کی ٹھیک ہے؟ کہا حضور واقعی بے ادب تھی۔ نبی پاک نے فرمایا اٹھو پھر چلے جاؤ، اس نے انسان نہیں مارا، اس نے گستاخ رسول کو مارا ہے، اس نے ایک گستاخ رسول کو مارا ہے۔ بھائی یاد رکھیں نبی پاک کا پیار ایمان کا حصہ ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، اس بات میں کسی قسم کی کوئی گنجائش ہے، ہمارا کسی شخص کے ساتھ کوئی رٹا نہیں زمین کا، اللہ جانتا ہے، ہم تو اختلاف کی خلیج کو کم کرنے والے لوگ، کوئی اختلاف نہیں، اللہ جانتا ہے، اور دل روتا ہے کہ امت کٹھی ہو جانی چاہیے۔ رمضان المبارک ہے، جمعے کا دن ہے، منبر پہ بیٹھا، دل روتا ہے کہ امت مسلمہ کٹھی ہونی چاہیے، لیکن میں اس شخص کے پاس جا کے کیسے بیٹھوں جو کہتا ہے کہ نبی معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے، جو یہ لفظ کہتا ہے کہ محمد کو کیا پتا دیوار کے پیچھے کیا ہے، جو یہ لفظ کہتا ہے کہ گائے بیل اور گدھے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، رسول اللہ کا خیال آ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے۔ مجھے بتلائیے میرے بھائی کس طرح کمپرومائز ہوگا، کس طرح ایسے لوگوں کے ساتھ اتفاق ہوگا؟ رسول اللہ کی محبت دین کا حصہ ہے، اور یاد رکھنے اللہ جانتا ہے کسی کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، نہ نیاز کا، نہ فاتحہ کا، نہ ختم کا، نہ درود کا، اس کا دل کرے دلائے، جس کا دل کرے نہ دلائے، مستحب ہے۔ جھگڑا صرف یہ ہے کہ میرے رسول اللہ کی شان پر بات نہ کرو، میرے نبی پاک کی عظمت کے بارے میں بات، درد دل سے بات کر رہا ہوں، خدا را اس امت کی دلوں میں رسول اللہ کا پیار رہنے دو، نبی پاک کی محبت رہنے دو۔ صحابہ ہر حال میں حضور سے، حضرت ابو عبادہ بن جراح نے میدان کے اندر اپنے باپ کو قتل کیا،
کس کو؟ باپ کو مارا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو عبادہ تو نے باپ ہی مار دیا ہے؟ کہا حضور باپ نہیں چاہیے، رسول اللہ کا وفادار چاہیے، حضور وفادار چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اصل دین ہے، اصل دین۔ اگر اس میں خامی رہ جائے، اس کے اندر کمی رہ جائے، ایمان مکمل نہیں۔ صبح قیامت رب کی بارگاہ میں تیرا کوئی عمل قابل قبول نہیں، کوئی تیرا عمل اللہ کے حضور قابل قبول نہیں۔ تعظیم رسالت میں اگر فرق آتا ہے، حضور کی محبت میں اگر کمی آتی ہے، تو تیرا کوئی عمل بھی قابل قبول ہے۔ محبت کا کیسے پتہ چلے گا کہ حضور سے پیار ہے؟ جی جو بندہ میلاد والے دن بھی سویا رہے، معراج والے دن بھی بے ہوش ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نعت بھی اسے یاد نہ ہو، اسے کبھی توفیق نہ ہو نعت سننے کی۔ یہ نعت پڑھتے ہیں نا حضرات تو کچھ لوگ جھومتے ہیں، کچھ مست رہتے ہیں۔ پتہ کیوں مست رہتے ہیں؟ انہیں نعت کے ذائقے کا پتہ نہیں۔ نعت تعریف مصطفیٰ ہے، اور جب محبوب کی تعریف ہوتی ہے تو دل مچل جایا کرتے ہیں۔ بھئی محبت مصطفیٰ پیدا کریں، ان جگہوں پہ بیٹھے جہاں سے رسول اللہ کا پیار ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے ہر چیز سے بڑھ کر رسول پاک سے پیار کیا، ہر چیز سے بڑھ کر۔ بھلا دی دنیا ساری انہوں نے، لیکن رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار انہوں نے اپنے دل سے نہیں بلایا۔ اپنی اولادیں لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دی، اپنے بچے لا کر پیش کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ساری زندگی ابو بکر صدیق نے ڈانٹا نہیں، میرا باپ رفیق تھا، شفیق تھا، مہربان تھے، کوئی کبھی انہوں نے سخت گھورا بھی نہیں ہماری طرف۔ لیکن کہتے ہیں ایک دن میں حضور کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی، بچی تھی، میری آواز ذرا بلند ہوئی تو کہتے ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے دوڑے آئے، اندر آئے اور حضرت ابو بکر نے تھپڑ اٹھایا، میرے منہ پہ مارنے لگے۔ حضور آگے بڑھے، بچایا۔ میں نے کہا ابا جی آپ نے تو گھورا بھی کبھی نہیں، یہ کیا ہوا؟ تو حضرت جناب عائشہ صدیقہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رو پڑے، کہنے لگے عائشہ میرے اوپر سے پہاڑ بھی گزر جائیں تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی، اور میرے مصطفیٰ کے سامنے کوئی اونچا بولے بھی تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ خبردار، حضور سید عالم، حضرت عمر کا زمانہ تھا، کچھ لوگ آئے کہیں اور کے رہنے والے، مسجد نبوی میں اونچی آواز میں بولنے لگے، اونچی آواز میں باتیں کرنے لگے۔ حضرت عمر نے بلایا، فرمایا ادھر آؤ، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے کوئی شام کا ہے، کوئی کسی ملک کا ہے۔ آپ فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں یہ روضہ رسول ہے؟ تمہیں پتہ نہیں یہ حضور کی مسجد ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہیں خبر نہیں تم کہاں آئے ہو؟ فرمایا اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں دھروں سے مارتا، تمہیں سزا دیتا۔ تمہیں ادب رسول کا نہیں پتا، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نہیں پتا۔ ایک لفظ اور بیان کیا جاتا ہے، کہتے ہیں پیار ہم بھی کرتے ہیں پر وہ والا جو نبی پاک نے کہا ہے۔ کون سا؟ جو حضور نے، جس کا نبی پاک نے حکم دیا ہے۔ کون سا پیار کرتے ہیں؟ ایک لفظ آپ کو پوچھا جاتا ہے، ہم بھی پیار کرتے ہیں پر وہ والا جو نبی پاک نے کہا ہے، جو حضور نے۔ کہتے ہیں یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ حضور نے کیا نہیں، کہا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے خون نکلا، حضور نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہا ٹھکانے لگا دو، جاؤ ٹھکانے لگا دو، ایسی جگہ لگاؤ جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ خون بہتا ہوا خون حرام ہے، قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ کہا ٹھکانے لگا دو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر باہر نکلے اور حضور کا جو خون تھا وہ پی گئے۔ حضور نے کہا تھا پی لینا، کیا کہا تھا؟ ٹھکانے لگا دو، پی گئے۔ واپس آئے تو مصطفیٰ نے فرمایا کہاں ٹھکانے لگایا؟ کہا یا رسول اللہ ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر نہیں پڑے گی، ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر نہیں پڑے گی۔ حضور نے فرمایا پی گئے ہو؟ کہا حضور پی گیا ہوں۔ فرمایا جاؤ نبی کا وعدہ ہے تمہارے وجود کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ ہم وہ والا پیار کرتے ہیں جو حضور نے کہا ہے۔ حضرت ام ایمن نبی پاک کی دائی تھی، حضور کی رضائی والدہ تھی، سرکار کی طبیعت مبارک علیل ہوئی تو حضور نے نا، ویسے نبی پاک جب پخانہ کرتے تھے نا تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کے پخانے سے کستوری سے بھی زیادہ خوشبو آیا کرتی۔ اور آپ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور کھیتوں میں پخانے کے لیے جاتے، میں ساتھ جاتا، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پخانہ کرتے میں وہاں جا کے دیکھتا تو کوئی شے نہ ہوتی۔ میں کہتا حضور کہاں گیا؟ اللہ کے رسول فرماتے جب میں پخانہ کرتا ہوں تو زمین کھل جاتی ہے، میرا پخانہ اندر سمو لیتی ہے۔ حضور کے پخانے اور پیشاب سے کستوری کی خوشبو آتی تھی، کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ ویکھنوں تے ساڈے ورگا ہے پر اسی کدوں اس مول دے، آزم و ورشاں تے پھردا اسی وچ گلیاں دے رول دے۔
लोग तो कह देते हैं ना, 2 मिनट लगाते हैं, कोई बशर आखे कोई नूर आखे, पैंदा हर पासे हो शोर डिठा, अल्लाह वाले गाली मुका दी तुसा होर डिठा ते असा होर डिठा, अल्लाह वाले गाली मुका दी तुसा होर डिठा ते असा और डिठा। हजरत उम्मे ऐमन रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं हुजूर ने पेशाब किया, तबीयत मुबारक कलील थी, तो लकड़ी के एक बर्तन में हुजूर ने पेशाब किया और कहा अम्मा जी इसको बाहर रखा है, कहीं बाहर ठिकाने लगाएं। हजरत उम्मे ऐमन कहती है मैंने उसे हाथ लगाया तो मेरे वजूद से भी खुशबू आने लगी, मेरा जिस्म महकने लगा। हजरत उम्मे ऐमन कहती है मैं बाहर जाके निकाल के दिखाओ किसी हदीस से कि रसूल पाक ने फरमाया हो मेरा पखाना पी जाना, मेरा खून पी जाना, हम वो वाला प्यार करेंगे जो नबी पाक ने कहा है। हुजूर ने कहा है बच्चे को कार लेके दो, क्यों लेके देते हो? नबी पाक ने कहा है कि बेगम साहिबा को 10 लाख रुपए का जेवर लेके दो, क्यों लेके देते हो? वो वाला प्यार करेंगे जो हुजूर ने कहा है। ओ भाई दुनियादारी का मामला आता है, तू कोई सवाल जवाब नहीं करता, वो वाला प्यार करूंगा जो हुजूर ने इरशाद किया है। हजरत उम्मे ऐमन बाहर गई, नबी पाक का पेशाब मुबारक पी गई, वापस आई तो हुजूर ने फरमाया अम्मा कहाँ रखा है? कहने लगी महबूबा वहां रखा है, किसी की नजर नहीं पड़ेगी। हुजूर ने फरमाया पी गई हो? कहा हुजूर पी गई हूं। फरमाया जाओ मेरा वादा है कयामत तक तुम्हें पेट की बीमारी कोई नहीं लगेगी, जब तक जिंदा रहोगी पेट की बीमारी। हुजूर ने कहा था कि पी जाना। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं हुजूर के साथ हूँ, सुलह हुदैबिया के मौके पर उमरा करने गए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ 1500 सहाबी, कुफार ने रोक दिया, नहीं उमरा करने देते। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने सफीर बना करके भेजा, फरमाया जाओ कुरैश के साथ जा करके तुम मुआहदात तय करके आओ। हजरत उस्मान गनी पहुंचे, जब वहां गए जाके बातचीत की, अब सामने काबा, जिन्होंने काबा नहीं देखा उनसे पूछो काबे की कदर क्या है, और जिन्होंने देखा है उनसे पूछो दोबारा देखने को दिल तड़पता कितना है। सामने काबा है, हजरत उस्मान गनी कहते हैं सामने काबा है। कुरैश मक्का कहने लगे उस्मान तुम चाहो तो तवाफ कर लो, तुम चाहो तो सही कर लो, तुम चाहो तो हजर अस्वद का बोसा ले लो, पर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तवाफ नहीं करने देंगे, वो अगले साल करेंगे। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु वहां खड़े, हुजूर ने को मना थोड़ी किया था कि वहां जाना तो तवाफ ना करना, वहां जाना तो तुमने हजर अस्वद का बोसा नहीं लेना, वहां जाना तो सफा मरवा पे नहीं जाना, मकाम इब्राहिम पे कोई बात नहीं की थी हुजूर ने। हजरत उस्मान गनी मौजूद है, कुरैश इजाजत देते हैं, कहते हैं वो सामने काबा है, करें इबादत, पढ़े नमाज, करें तवाफ। हजरत उस्मान गनी कहने लगे मैं उतनी देर तक काबे का तवाफ नहीं करूंगा जितनी देर मेरे रसूल तवाफ नहीं करेंगे। सामने काबा है, सामने मुझे क्या गरज थी नमाज की, मुझे क्या खबर थी सुजूद की, ये तो तेरे नक्शे पाक की तलाश थी जो झुका रहा मैं नमाज में। और इकबाल कहने लगे अज़ां तो अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, और नमाज तो उसके नजारे का एक बहाना बनी। रसूल अच्छा उधर भी देखें कमाल है, एक सहाबी कहने लगे हुजूर के पास बैठे, हम तो यहाँ तरस रहे हैं, उस्मान तो तवाफ कर रहा होगा, कह के नहीं भेजा नबी पाक ने, हुजूर ने कह कर इस तज़ीम का हुक्म नहीं दिया। उस्मान तो मौजे कर रहा होगा, तवाफ करता होगा, हजर अस्वद के बोसे लेता होगा, सफा मरवा की सही करता होगा, मकाम इब्राहिम पे नफल पढ़ता होगा। जब वो सहाबी कहने लगे तो हुजूर ने उसकी तरफ देखा, फरमाया मेरा उस्मान मेरे बगैर तवाफ कर ही नहीं सकता, वो मेरे बगैर मकाम इब्राहिम पे नफल। इसीलिए तो बरेली के इमाम कहते हैं हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो। भाई याद रखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो हुजूर की ताजीम करते हैं तो इसका हुक्म नहीं दिया नबी पाक ने, लेकिन वो जानते हैं जब ताजीम की बारी आए तो जो भी काम ताजीम का होगा, जो काम भी इज्जत का होगा वो इज्जत दी जाएगी, वो इज्जत बोलिए वो इज्जत वो दी जाएगी, वो इज्जत वो मर्तबा दिया जाएगा। रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ सहाबा का वालेहानापन, अकीदत रसूलुल्लाह की जात के साथ सहाबा की हर चीज से बढ़कर वो हुजूर से प्यार करते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम को अपने ईमान पर फौकियत देते, कहते यही असले ईमान है। एक सहाबी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की घोड़े को कजावा बांधा करते थे, काठी डालते थे। हुजूर ने कहीं नहीं कहा कि वुजू करके डालना, गुस्ल करके डालना, कहीं नहीं कहा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को कह देते कि सुबह जाना है तो घोड़ा तैयार कर देना, ऊंट तैयार कर देना। एक दिन अल्लाह के महबूब सवेरे उठे, घोड़ा तैयार था, हुजूर बैठे तशरीफ ले गए।
جب تشریف لے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور واپس آئے تو بلایا، ان سے ابھی کا نام تھا حضرت اسلم بن شریک، ان کو بلا کے حضور نے فرمایا یار آج کجاوا تو نے نہیں باندھا۔ وہ رونے لگے، کہنے لگے محبوبہ اس کا مطلب ہے میرا باندھنا آپ کو پسند آتا ہے، اس کا مطلب ہے میری خدمت قبول ہے۔ فرمایا تو نے نہیں باندھا؟ یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا کیوں نہیں باندھا؟ کیا جواب ہے، کیا حسن ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں صبح اٹھا تو میرے اوپر غسل فرض تھا، اگر میں بغیر غسل کے ہاتھ لگاتا حضور کو نہیں نبی پاک کے گھوڑے کے کجاوے کو، کہ حضور گھوڑے کے کجاوے کو بغیر غسل کے ہاتھ لگاتا تو بے ادبی تھی، اور اگر غسل کرتا تو حکم ماننے میں دیر ہوتی تھی، یہ بھی بے ادبی تھی، لہذا کسی اور کی ڈیوٹی لگائی۔ صحابہ نے حضور کی وہ تعظیم کی جس کا حضور نے حکم نہیں دیا تھا نبی پاک نے کہ یہ والی تعظیم کرو۔ نبی پاک سید دیکھیں نا، ایک آدمی بیٹھا ہو کرسی پہ، اس کے ابا جی آ جائیں تو اس کو کہا جائے اٹھو تمہارے ابا جی آ گئے ہیں، بزرگاں جگہ دو، تو کہے پہلے مجھے بخاری کی حدیث سناؤ کہ ابا آئے تو کرسی چھوڑنی چاہیے، پہلے بخاری سے نکال کے دکھاؤ۔ جب تک امام بخاری کی حدیث نہیں ملے گی میں نے ابا جی کو کرسی، تو آپ کیا کہیں گے؟ حوالہ لینے چلے جائیں گے، جو کرنا دے وہ دسیا جے، کیا کریں گے؟ اس کو کہیں گے تو پاگل ہے، تو بیوقوف ہے، اور اگر کوئی بندے تھوڑے تگڑے ہوں گے تو شاید اس کو 2-3 لگا بھی دے کہ پاگل آدمی تو کس طرح کی بات کرتا ہے، باپ آئے تو اس کا ادب کرنا اتنا ہی کافی نہیں؟ اس کے لیے تو کہتا ہے کہ نہیں پہلے مجھے حدیثیں صحیح نکال کے دو، دین کے مزاج کو سمجھے۔ رسول اللہ کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اگر نبی پاک کا پیار نہیں تو کوئی چیز بھی مکمل، کوئی شے مکمل نہیں اگر رسول اللہ کا پیار نہیں، کوئی چیز مکمل نہیں اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں، حضور کی تعظیم نہیں۔ اور جو چیزیں تعظیم سے تعلق رکھتی تھی نا صحابہ اسے قیمتی جانتے۔ ایک بات یاد رکھیں، میاں بیوی کے گھر میں ہر شے ہو نا، آپس میں پیار نہ ہو تو وہ گھر جنت نہیں بن سکتا۔ ہر شے ہو آپس میں، نہیں سمجھ آئی بات کی، ہر چیز ہو صرف تو وہ گھر جنت نہیں بن سکتا، وہ دوزخ بن جاتا ہے۔ اور کوئی شے نہ ہو، ایک دوسرے سے پیار ہو، اعتبار ہو تو وہ گھر جنت بن جاتا ہے۔ او بھائی تیرے پاس سارے عمل ہوں، اگر حضور سے پیار نہ ہو تو تجھے مسلمان ہونے کا مزہ نہیں آئے گا، اور اگر مصطفیٰ سے پیار ہے تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں پھر تجھے مسلمان ہونے کا مزہ آ جائے گا، پھر تجھے لطف آئے گا مسلمان ہونے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اصل، صحابہ اس محبت کو سرمایہ جانتے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق جناب ابو بکر صدیق سے ملنے آئے، کہنے لگے ابو بکر ایک کام سے آیا ہوں۔ کہا عمر کہو، امیر المومنین کے پاس آئے جناب عمر، ایک کام سے آیا ہوں۔ کہا کہیے۔ کہنے لگے ایک شے کی ضرورت ہے، مانگوں گا تو آپ دے دیں گے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے بس میں ہوئی تو ضرور دے دوں گا، تو میرا بھائی ہے بات تو کر۔ تو حضرت عمر نے پتا کیا مانگا؟ کہنے لگے ابو بکر وہ جو غار ثور میں تم 3 دن حضور کے ساتھ رہے ہو نا، میں 3 راتیں نہیں مانگتا، ان میں سے مجھے 1 رات دے دو۔ اور کیا لفظ ہیں، کیا حسن ہے۔ کہنے لگے عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، 3 راتوں میں سے 1 رات مجھے دے دو، 1 رات مجھے دے دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، کہنے لگے میں نے کہا تھا جو بس میں ہوگا دوں گا، یہ تو میرے مصطفیٰ کی محبت ہے، یہ کسی کو دینا میرے بس کی بات ہے، یہ حضور کا پیار ہے جو میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، سنبھال کے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، ارے جس کو ہو درد کا مزہ وہ نازے دوا اٹھائے کیوں، اب تو نہ روک ہے غنی عادت سگ بگڑ گئی، پہلے ہی دن میرے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے، صحابہ اسے سرمایہ سمجھتے تھے۔ حضور سے پیار کرنا، نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلامی کا رشتہ بنا کے رکھنا، حضور کی نعتیں پڑھنا، نبی پاک کے تذکرے چھیڑنا، حضور کے مدینے کے لیے رونا، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کی بات کرنا، حضور کی صورت کی بات کرنا، کبھی حضور کی شہزادیوں کی بات چھیڑنا، کبھی ازواج کی بات چھیڑنا، کبھی اصحاب کی بات چھیڑنا، کبھی میرے نبی کے ابو بکر کا ذکر کرنا، کبھی فاروق اعظم کی بات کرنا، کبھی عثمان غنی کی بات کرنا، کبھی مولا علی کی بات کرنا، کبھی حضرت زبیر بن عوام کی بات کرنا، کبھی حضرت خدیجہ کو سلام دینا، کبھی حضرت عائشہ صدیقہ پہ درود بھیجنا۔
کبھی سیدہ فاطمہ کے لیے تعریف کے کلمات کہنا. اور میرے نبی کے تو یہ بھی بڑا پسند ہے, یہ بھی حضور کا پیار ہے کہ اور کوئی کچھ نہ کرے, صرف بلال کے ہی تذکرے کرتا رہے, صرف حضرت بلال کا ہی ذکر چھیڑتا رہے, حسنین کریمین سے پیار کرتا رہے. حضور کا پیار ایمان کی جان ہے, یہ محبت رسول ہے جس نے امت مسلمہ کو زندہ رکھا ہوا ہے. اپنے سینے میں حضور کا پیار جاگزی کرے. ٹٹولے وہاں کہاں کھو گئی متاع رسول, وہ محبت مصطفیٰ کہاں چلی گئی. ہمارے لوگوں کو نعت سے پیار ہوتا تھا, مدینے سے پیار ہوتا تھا, حضور کے تذکرے سنا کرتے تھے, کہا کرتے تھے کہ کوئی بات سناؤ. میرے بھائی, ایک مولانا صاحب کی کتاب میں لکھا ہے, کسی نے ان سے کہا کہ حضور کی فضیلت تو سناؤ. حضور کی بولیے. میں نے نا حوالے لکھے ہوتے ہیں رجسٹر پر, آج میں نے بند رکھا ہوا ہے, آج رجسٹر میرا بند ہے, اس لیے کہ محبت رسول موضوع ہی ہمارا ہے, یہ ہمیں حفظ ہے. یہ ہمیں, ہمارے کسی بچے کو بھی اٹھا کے پوچھیں گے نا چل حضور کی کوئی بات سنا, مولانا تھے بہت بڑے, کہا بھائی حضور کی فضیلت سناؤ, تو کہنے لگے مجھے حدیثیں یاد نہیں, یاد کر کے سناؤں گا. اور میں نے کہا تو ہمارے پاس آ, بوڑھے سے بابے کو اٹھا, بوڑھے بابے کو جس کی بھویں نیچے آ گئی, بڑھاپا چھا گیا ہے, حافظہ کمزور ہو گیا ہے, اسے بچے یاد نہیں رہے, کچھ یاد نہیں رہا, اس کے کان میں کہے حضور کی کوئی بات سنا. وہ تجھے حضرت آمنہ کا ذکر بھی سنائے گا, جناب حلیمہ کی بات بھی سنائے گا. اسے کہے بات کرے, اسے بات. بھائی مجھے نہیں پتا, میں نے نہیں سنا کسی عالم سے, میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ اذان ہوتی ہو تو سر ڈھانپ لینا چاہیے. مجھے تو اتنا پتا ہے کہ جب کچے مکان میں, سادے مکان میں اذان ہوتی تھی تو میری اماں کہتی تھی ذرا میرا دوپٹہ دے پھڑایا جائے. میری اماں کہتی وہ دوپٹہ تو دینا. کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہم نے نہیں کہیں سنا, لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ جب مصطفیٰ کے نام کی اذان ہو تو ہماری ان پڑھ ماں بھی سر سے دوپٹہ لے کر بتاتی ہے کہ مصطفیٰ کا ادب کرو گے تو تمہاری اولادیں بھی رسول اللہ کا ادب کریں گی, تمہاری اولادیں بھی حضور کا ادب کریں گی. یہ احترام. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ. جب آپ نے یہ لفظ کہے نا تو آپ کی آنکھیں بھی جھکی, آپ کا سر بھی جھکا, پھر آپ نے انگوٹھے چومے, انگوٹھے نہیں چومے, نام مصطفیٰ کو چوما, پھر آپ نے آنکھوں سے لگایا. یہ بات کب ہوئی؟ حضرت بلال کہتے ہیں میں اذان پڑھ رہا تھا, ابو بکر سن رہے تھے, انہوں نے چوم کے آنکھوں سے لگایا. بعد میں ملا علی قاری نے لکھا ہے, بعد میں کسی صحابی نے کہا محبوبہ ابو بکر نے انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگائے ہیں, اور انہوں نے چوم کے کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ, حضور آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو میرے ابو بکر کی طرح کرے گا اس کی آنکھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوگی, اس کی آنکھوں میں کبھی تکلیف. حضور آپ نے تو حکم ہی نہیں دیا, آپ نے تو کہا ہی نہیں یہ کام کرنے کا, آپ نے تو کہا ہی نہیں یہ ذکر کرنے کا. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیار ایمان کی جان ہے. اس پیار کے لیے کوئی یا رسول اللہ کہے, یا اس پیار کے لیے کوئی میلاد کرے, اس پیار کے لیے کوئی حضور کا تذکرہ چھیڑے, کوئی محفل نعت کرے, کوئی معراج مصطفیٰ کا پروگرام کرے, تو یہ سارے حضور کے پیار کی عکاسی ہیں. آج کیا دن ہے؟ مہینہ کون سا ہے؟ چھٹی ہے نا کافی لوگوں کو. آج گھر میں بچوں کو بلائیں, ایک سے کہیں سورۃ اخلاص پڑھ, قل هو اللہ احد, ایک سے کہیں یار تو حضور کی کو نعت پڑھ, اور کہیں آؤ حضور کا میلاد پڑھے, آؤ اپنے گھر میں حضور کا تذکرہ چھیڑے, آؤ اپنے گھر کی گلی, اپنے گھر کی دیواریں حضور کی محبت سے رنگین کریں, آؤ سارے مل کے کہیں مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق. ایک بابا جی بڑے ذوق سے, ایک دفعہ نا ایک جگہ مجھے جانے کا موقع ملا, بڑے ذوق سے انہوں نے نا درود تاج پڑھا, بڑے ذوق سے, بڑے دھیمے, بڑے پیارے انداز. میں نے ان کو نہ بلایا, آواز بھی کامتی تھی, بڑھاپے میں راشت آ رہی تھا. میں نے کہا بابا جی آپ نے بڑے ذوق سے پڑھا ہے, تو کہنے لگے مولانا میں ساری زندگی درود تاج ہی پڑھتا آیا ہوں. میں نے کہا آپ کو ترجمے کا پتہ ہے؟ کہنے لگے ترجمے کو چھوڑو, میں جب بھی پڑھتا ہوں اس طرح ہوتا ہے جیسے میرے منہ میں اللہ نے شہد ڈال دیا ہے, اللہ نے شہد ڈال دیا ہے. آج تک لوگوں کو نہیں پتا, آج تک نہیں پتا لوگوں کو, پتا نہیں لوگوں کو آج تک کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت لکھا کس نے ہے. لیکن جب جمعہ ہوتا ہے خود بخود ہاتھ بند جاتے ہیں. نعت خواہ موج والے ہیں, شعر کسی کا ہوتا ہے کھاتے اعلیٰ حضرت کے ڈال دیتے ہیں, جس کا مرضی شعر اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں بنا کے. میں کہتا ہوں جو انہوں نے لکھا ہے وہی کمال ہے, لیکن کتنا حسن ہے ان لفظوں میں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شم بزم ہدایت پہ لاکھ. کتنا حسن ہے, کتنی تازگی ہے, کتنا وقار ہے.
کتنی دلچسپی ہے، کتنی اس کے اندر پاکیزگی رکھی ہے. یہ سرمایہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. خدا را یہ پیغام محبت دے رہا ہوں آپ کو. آج کی اس بزم کا پیغام خدا را کبھی نہ بھولنا. میں نے کہا تھا تقریر نہیں کر رہا، جذبات کا اظہار کر رہا ہوں. خدا را یہ پیغام یاد رکھو. اپنے بچے کو کہو بیٹا یاد رکھنا، اس کے پاس نہ بیٹھنا جو تیرے دل سے حضور کی محبت نکالے. اس کے پاس ضرور جا کے بیٹھنا جو تجھے رسول اللہ کا پیار سکھائے، جو تجھے نبی پاک کا نام سکھائے، جو تجھے حضور کا درود سکھائے. مجھے وہ وقت نہیں بھولتا، مجھے وہ دور نہیں بھولتا جب میں مدینے کا ذکر کر رہا تھا ایک محفل میں، تو ایک نوجوان میرے سامنے بیٹھ کے رونے لگا. میں نے جب اس کی آنکھیں دیکھی تو مجھے تقریر ہی بھول گئی. میں نے کہا خدا بندہ یہ تیری رحمت نہیں کہ چڑھتی جوانی، جس جوانی میں لوگ دنیا کے لیے رو رہے ہیں، یہ تیرے رسول کے مدینے کے لیے رو رہا ہے. میں نے ایک دن واعظ کیا، مدینے کی فضیلت پر کوئی گفتگو ہوئی، تقریر ہوئی. ہماری مسجد میں بیسمنٹ ہے. ایک نوجوان مجھے ملنے آیا، کہنے لگا حضرت 2 منٹ ٹائم ملے گا، بات کرنی تھی. بیسمنٹ میں لے گئے. اب یقین کرے مجھے تھوڑی دیر کے لیے لگا چھت گرنے لگی. نیچے لے جا کے نا تو اس نے بات کی تو اس کا وجود کانپنے لگا اور لفظوں سے پہلے اس کے آنسو گرے. مجھے کہنے لگا حضرت صاحب ادھار پیسے لے کے عمرہ کرنا جائز ہے؟ ادھار پیسے لے کے جائز ہے؟ میں نے کہا بات کرو. کہنے لگا اب دل نہیں لگتا، اب تڑپتی ہے دے، اب روح تڑپتی. بتائیں ادھار لے کے جانا جائز ہے؟ میں نے کہا یار مجھے یہ نہیں پتا یہ مسئلہ میں تجھے ذرا ٹھہر کے بتاؤں گا کہ تیرا رنگ کیا ہے. پر مجھے اتنا پتا ہے جس کی آنکھوں میں آنسو ہو اس کے دل میں ضرور مدینہ آ جایا کرتا ہے. وہ کون کہتا ہے رہتے ہیں فقط مدینے میں؟ وہ تو رہتے ہیں اپنے عاشقوں کے سینے میں. تو میں نے کہا مدینہ مل جاتا ہے ایسے آدمی. بھائی یہ محبت ختم نہ ہونے دینا، یہ پیار سوکھنے نہ دینا. یہ والی کومپل ہری رہے، یہ تازی رہے، یہ تر و تازہ رہے. یہ حضور کا پیار، یہ پیار کے جلوے، یہ اصل ایمان ہے، یہ روح ایمان ہے، یہ مغز قرآن ہے، یہ دین کا حسن ہے، یہ بلندی ہے. ایک غیر مسلم بولا، کہنے لگا میں ریسرچ کرتا رہا، میں ڈھونڈتا رہا کہ دنیا زیادہ کہاں روتی ہے، کہاں لوگ زیادہ روتے ہیں. میں نے کہا شاید ہسپتالوں میں زیادہ روتے ہوں گے، قبرستانوں میں زیادہ روتے ہوں گے، شاید لوگ ڈاکٹروں کے پاس جا کے زیادہ روتے ہوں گے. لیکن کہتا ہے نہیں، میرا قلم کانپ گیا. مسلمان تو سب سے زیادہ مدینے جا کے روتے ہیں، در رسول پہ کھڑے ہو کے روتے ہیں. تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ مسلمانوں کا اصل سرمایہ رسول اللہ کا پیار ہے، اصل سرمایہ حضور کی محبت ہے. اور یاد رکھیں میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ خوش قسمت ہے جسے کوئی ایسا پیر مل جائے جو اسے محبت رسول سکھائے، جو اسے رسول اللہ کا پیار سکھائے. فرماتے ہیں ہمارے مشائخ وسیلہ ہیں. مولانا جمیل الرحمان قادری اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کی اماں لے کے آئی. کہنے لگی میرا بچہ بڑا شرارتی ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے، اس کا کچھ کریں. اعلیٰ حضرت نے چہرہ دیکھا، فرمانے لگا یہ تو بڑا پیارا ہے، یہ تو بڑا، بس یہ لفظ کہے ماتھا چوما سینے سے لگایا. کہا حضور میری ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا میں جو نعت لکھوں گا، جو حضور کی تعریف پہ کتاب لکھوں گا، تو نے پروف ریڈنگ کرنی ہے، ان لفظوں کو سیدھا کرنا ہے. اگر تو کہیں دیکھے نا الف با تا سا کوئی لفظ سیدھا کرنا تو بس سیدھا کرنا ہے. مولانا کہتے ہیں میں اعلیٰ حضرت کے کلمات جو لکھے ہوتے تھے ان کی پروف ریڈنگ کرتا تھا. بس کبھی میں یہ پڑھتا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے. کہیں یہ لکھا ہوتا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. تجھے مانا تجھے جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے. کہتے ہیں میں نعتیں پڑھتا پڑھتا حضور کا خود دیوانہ ہو گیا. دیوانہ. ایک دن اعلیٰ حضرت تشریف لائے، ان کے پاس بیٹھتے بیٹھتے ہی در رسول پہ چلا گیا. کہتے تشریف لائے تو میں رو رہا تھا. تو کہا کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا حضور ایک کلام لکھا ہے اگر میرا بھی قبول ہو جائے. فرمایا سناؤ. تو مولانا نے کیا لکھا ہے؟ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام، اور رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد
میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. کہتے ہیں میں حضور کا دیوانہ. ان جگہوں پہ جائیں ایمان کو تازگی اور جلا بخشے. اور یاد رکھیں حضور کا پیار نہ ہو تو نماز بوجھ ہوتی ہے, نبی پاک کا پیار نہ ہو تو پھر سنت شریعت پہ عمل نہیں ہوتا, اور جب مصطفیٰ کا پیار ہو تو داڑھی بھی پیارے لگنے لگ جاتی ہے, پھر پگڑی بھی اچھی لگتی ہے, پھر انسان صبر جاتا ہے. محبت رسول مٹھاس پیدا کرتی ہے, توانائیاں دیتی ہے, انسان کے اندر رانائیاں پیدا کرتی. ہر وقت حضور کا پیار تلاش کریں. جو باتیں, جو تقریریں, جو گفتگو حضور کی محبت بڑھاتی ہیں ان باتوں کو زیادہ سنیں, اس طرف زیادہ جائیں. کسی نے علامہ اقبال سے کہا تھا حضور کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے, تو اقبال کہنے لگے درود زیادہ پڑھا کرو, سیرت زیادہ پڑھا کرو, سنا کرو. اور تیسرے لفظ اقبال کے حالات میں موجود ہے, کہنے لگے محفل میلاد کھل کے کیا کرو, رسول اللہ کا پیار پیدا ہوگا. حضور کی محبت اصل ہے دین کی. قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر 24. کوئی تفسیر نہ آپ پڑھیں, صرف اس آیت کا ترجمہ پڑھیں, خالی ترجمہ. اور ایک ایک بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالتفصیل بیان کیا. فرمایا کل ان کان آباؤکم, اے محبوب آپ ان سے فرما دے اگر تمہارے باپ, وابناؤکم تمہارے بیٹے, واخوانکم اور تمہارے بھائی, وازواجکم تمہاری عورتیں, وعشیرتکم تمہارا کنبہ تمہارا خاندان, واموال اقترفتموہا اور تمہارے کمائی کے مال. ذرا گنتے جائیے چیزوں. فرمایا محبوب کہہ دیں تمہارے باپ بھی, تمہارے بیٹے بھی, تمہارے بھائی بھی, تمہاری عورتیں بھی, تمہارا سارا ہی خاندان. بات ہی ختم کر دی, تمہارا سارا ہی خاندان. واموال اقترفتموہا اور تمہارا کمایا ہوا مال. ایک مال وہ ہوتا ہے جو بندے نے کمایا نہیں ہوتا, آیا ہوتا ہے. آئے اور کمائے میں جو آیا ہوتا ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. اللہ فرماتے ہیں واموال اقترفتموہا تمہارا کمایا ہوا مال, وتجارۃ تخشون کسادہا اور تمہاری وہ تجارت جو تم نے محنت کر کے کاروبار چمکایا ہے اور تم ڈرتے ہو کہ نقصان نہ ہو جائے, ومساکن ترضونہا اور تمہارا وہ رہنے کا مکان جو تمہیں بڑے پسند ہیں. یہ ساری چیزیں گنوا کے کہا احب الیکم من اللہ ورسولہ, اگر یہ چیزیں تمہیں خدا سے زیادہ پیاری ہوں اور خدا کے رسول سے زیادہ پیاری ہوں, وجہاد فی سبیلہ اور ان کے رستے میں جہاد سے زیادہ پیاری ہوں, پھر کیا کرو فتربصوا انتظار کرو, حتی یاتی اللہ بامری یہاں تک کہ اللہ تم پر اپنا عذاب لے آئے گا. اگر تمہیں تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہاری اولاد, تمہارا کنبہ, تمہارا خاندان اگر مصطفیٰ کریم سے زیادہ پیارا ہوا تو پھر اللہ کیا کرے گا تم پر اپنا, اللہ عذاب نازل کرے گا تم پر. اگر یہ چیزیں تمہیں, خود رسول پاک نے بیان کیا اور لفظ انداز دیکھیے حدیث پاک کا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ, تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد والناس اجمعین, اور بات ہی ختم کر دی. فرمایا جب تک سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے اتنی دیر تک مومن ہو سکتا. حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں آئے, عام آدمی نہیں, جناب فاروق اعظم. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی تو حاضر خدمت ہوئے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں, اور میں خالی نعرے لگانے والا نہیں, میں گھر سے تجربہ کر کے آیا ہوں. میں نے اولاد سامنے رکھی ہے, پھر آپ کا پیار سامنے رکھا ہے. حضور مجھے اولاد نہیں زیادہ پیاری, آپ زیادہ پیارے ہیں. اولاد زیادہ پیاری نہیں, ہم نے بھی کبھی سامنے رکھی ہے اولاد اور حضور کا پیار. جی میں حدیث پاک بیان کر رہا تھا تو روک گیا ہوں اچانک ہی. رکھی ہے کبھی سامنے؟ جی اگر رکھی ہوتی نا تو بیٹے کو پہلے بٹھا کے اس کو کہتے بیٹے پہلے قرآن سیکھ, پہلے حضور کا فرمان سیکھ. بیٹا جیسے ہی بڑا ہوتا کونپلیں داڑھی کی نکلتی, اگر حضور سے پیار ہوتا تو اماں اسے کہتی بیٹا داڑھی نہ مڑانا, یہ مصطفیٰ کا طریقہ ہے. اگر نبی پاک سے محبت ہوتی نا میرے بھائی, اگر کامل پیار ہوتا تو ابا جی نصیحت کرتے کہ بیٹا خبردار داڑھی چھوٹی بھی نہ کرانا, یہ رسول اللہ کی سنت ہے. لیکن ہم نے ابھی اس چیز کو سامنے, ابھی نعرہ ہی ہے, ابھی خالی میلاد میں ہی محبت کرتے ہیں, ابھی خالی معراج شریف والے دن ہی پیار کرتے ہیں, ابھی اس کے اصل رنگ تک نہیں آئے. سنیے اور غور کیجیے. حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اولاد سامنے بٹھائی ہے, پھر آپ کا چہرہ سامنے لایا ہوں. حضور مجھے اولاد نہیں پیاری, آپ ہی زیادہ پیارے ہیں. پھر عرض کی حضور میں نے کل
کل جمع پونجی لا کے اپنے سامنے رکھی ہے، مجھے مال پیارا نہیں، آپ زیادہ پیارے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ماں باپ کے چہرے سامنے رکھے ہیں، بہن بھائیوں کو رکھا ہے، رشتہ داروں کو رکھا ہے، دوستوں یاروں کو رکھا ہے، مجھے وہ نہیں پیارے، آپ پیارے۔ اور حضور پھر میں نے اپنا علاقہ اور قبیلہ بھی سامنے رکھا ہے، حضور مجھے وطن سے پیار نہیں، آپ سے پیار ہے۔ اور محبوبہ حد ہو گئی، میں نے اپنی عزت بھی سامنے رکھی ہے، عزت بھی، لیکن محبوبہ مجھے عزت نہیں پیاری، آپ زیادہ پیارے ہیں۔ حق پسند لوگ تھے، سچی بات کرنے والے۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنی روح کو سامنے رکھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ جان مجھے زیادہ پیاری ہے۔ یہ نہیں کہا کہ زیادہ پیاری ہے، مجھے، سمجھ رہے ہیں بات کو، مجھے لگتا ہے کہ جان مجھے آپ سے۔ میرے رسول پاک نے دست مبارک اٹھایا اور جناب عمر کے سینے پہ مارا، فرمایا عمر جا، ابھی تو تیرا ایمان ہی مکمل نہیں ہوا، اگر تو اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرتا تو تیرا ایمان مکمل ہے، تیرا ایمان مکمل ہے، تیرا ایمان مکمل۔ حضرت عمر کہتے حضور کا ہاتھ لگا تو میں نے اعلان کیا، میں نے کہا محبوبہ تیرے دست مبارک نے خیر کر دی ہے، حضور اب مجھے آپ جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے، آپ اشارہ کریں میں جان قربان کرنے کو بھی تیار ہوں۔ آپ مجھے، اصل میں نا ٹی وی پہ بیٹھتا ہے ایک اینکر بیچارہ جو 3 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتا ہے یا 6 لاکھ، اس نے حق حلال کرنی ہوتی ہے اپنی کمائی، ٹی وی پہ بیٹھا ہے بیچارہ، نہ اس کو دین کے حروف ابجد کا پتہ ہے، وہ ٹی وی پہ بیٹھا ہے، اب جس پارٹی سے پیسے لیتا ہے اس کا وہ نمک خاری کا حق ادا کرتا ہے۔ کہتے جی حضور نے اپنے دشمن کو معاف کیا ہے، مولوی سخت بات کرتے ہیں، حضور نے اپنے دشمن کو، آپ کسی پارٹی کے لیڈر کے خلاف دوسری پارٹی کا بیان کبھی سنیں، اس لیڈر سے پیار کرنے والے اتنی اتنی لمبی زبانیں کھول کے ٹی وی پہ آ جاتے ہیں، اور وہ لفظ جو میڈیا پر اور اسمبلی میں ویسے ہی قانون کا حصہ نہیں وہ بھی بول دیے جاتے ہیں۔ لوگ ان معاملات میں بھی حمایت کرتے ہیں اپنے لیڈروں کی جن میں حمایت بنتی ان میں بھی، اور ذات رسالت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں حضور نے معاف کیا ہے، مولوی جذباتی ہوتا ہے، یہ ایسے تو نہیں نہ ہوتا، تجھے اصل میں پتہ نہیں، تو پیار کرتا ہے ڈالر سے، تو پیار کرتا ہے شہرت سے، اور جو پیار کرتے ہیں نا مدینے کے ٹکڑوں سے، جو کھاتے ہیں نا رسول اللہ کے نام کا صدقہ۔ خان صاحب نعیمی حکیم الامت رحمت اللہ، قرآن مجید کے ایک پارے کی تفسیر لکھی تو پوری ایک جلد بن گئی۔ ابھی پنڈی کے وہ عالم حیات ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک پارے کی ایک جلد نہیں، ایک پارے کی تو 3-4 جلدیں بن جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے کسی نے کہا تفسیر لکھیں، فرمانے لگے میں لکھوں گا تو پڑھے گا کون؟ فرمایا میں تو سورہ بددعا کی تفسیر لکھوں تو کئی جلدیں بن جائیں۔ اتنا وسیع، اور بتائیے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے استادوں سے قرآن سیکھا ہے، تو جس رسول نے اللہ سے سیکھا ہے، جس نبی نے اللہ سے سیکھا ہے، اس کے آپ کیا صاحب بات کرتے ہیں علم کی، اور آپ ترازو لے کے بیٹھے ہیں، آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ میرے محبوب کو رب کہتا ہے میں نے قرآن سکھایا ہے، خلق الانسان، فرمایا پہلے قرآن سکھایا ہے، پھر میں نے اس انسان کامل کو دنیا میں پیدا فرمایا ہے، علمہ البیان، اور پھر میں نے اسے بیان سکھایا ہے۔ بیان کون سکھاتا ہے؟ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے، بیان کون سکھاتا ہے؟ کچھ دوست ایسے ہوتے کہتے فلانا آدمی مقرر ہے جی، تو کیا مقرر آدمی جو ہوتا ہے وہ بالکل فضول آدمی ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو بیان ہے نا یہ بھی میں ہی سکھاتا ہوں، ہر ایک حصے میں ہر نعمت آتی یہ بھی اللہ ہی سکھاتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بعض بیان جادو ہوتے ہیں، وہ جادو ہی کر جاتے ہیں جی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ایک جملہ انسان سنتا ہے تو ساری زندگی کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ تاثیر کی دولت عطا کرتا ہے۔ پھر بڑی ساری باتیں رب کریم نے ارشاد فرمائیں، فرمایا علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب کے پابند ہیں، والنجم والشجر یسجدان، آسمان کے تارے اور زمین کے درخت اسی کے سامنے سجدہ کیے ہوئے ہیں، والسماء رفعها ووضع المیزان، آسمان اسی نے بلند کیا ہے اور میزان عدل بھی اسی نے قائم کیا ہے، اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور فرمایا اس طرح کرو کہ وزن کو ٹھیک رکھو انصاف کے ساتھ اور تول کو کم نہ کرو۔ پھر بڑی ساری باتیں ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّیحَانُ،
اناج میں جو بھوسا والا ہے اور خوشبودار پھول سارے کس نے پیدا کیے؟ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو بجنے والی ٹھیکری کی مٹی، جو بجنے والی مٹی ہے نا جو خشک ہو جاتی ہے، اس سے پیدا فرمایا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور پیدا کیا جان کو آگ کے خالص شعلے سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ صورت ایسی ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ پڑھنے کو دل کرتا ہے۔ یہ سارا قرآن مجید ہی بڑی بات ہے، لیکن یہ تو صورت جو ہے نا ہمیں اپنا آپ یاد کراتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بار بار ایک بات کا ذکر فرمایا، اور اسی سورہ مبارکہ میں نا پھر ایک سبق دیا۔ فرمایا ڈر جاؤ، کیا ملے گا یا اللہ؟ فرمایا اگر تم میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو گے نا تو 2 جنتیں دوں گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں دے گا۔ ویسے آج کل ڈرتے تو نہیں نا لوگ، ڈر نکل گیا، بس تھوڑا سا برادری سے ڈرتے ہیں، برادری سے تھوڑا سا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا رسم و رواج سے ڈرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو چلو تھوڑا بہت بچوں سے ڈر جاتے ہیں، تھوڑا ہے نا، دنیا داروں سے لوگ ڈرتے ہیں، نہیں ڈرتے تو اللہ سے نہیں ڈرتے جس سے ڈرنا چاہیے۔ فرمایا جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ پھر اس سے آگے سورۃ الواقعہ شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اسے ہرگز فاقہ نہیں آئے گا، ہرگز فاقہ نہیں آئے گا۔ جو رات کو سورہ ہے، پیر صاحب سے بھی تویز لینا چاہیے، پر جو تویز نبی پاک دیں وہ بھی لینے چاہیے، یہ حضور نے تویز دیا ہے۔ میرے اسا فرمایا کرتے تھے کہ یہ ذہن میں رکھ کے پڑھا کرو کہ یہ نبی پاک نے کہا ہے کہ جو سورۃ واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ، فرمایا یہ ذہن بنا کے پڑھو گے نا، یہ ذہن کہ حضور کے کہنے پہ پڑھ رہا ہوں تو ہو ہی نہیں سکتا کبھی فاقہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہے نا اس حدیث کے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا اپنا یہ حال تھا کہ جب وہ بڑے بیمار ہو گئے، حضرت عثمان غنی کا دور خلافت تھا، تو ان کی بیٹیاں زیادہ تھیں۔ حضرت عثمان غنی ان کے گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے عبداللہ میں نے فیصلہ کیا کہ مال خزانہ میں سے کچھ تمہیں دے دوں، تمہاری بیٹیاں ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے آپ فکر نہ کریں، میں نے بیٹیوں کو خزانہ دے دیا ہے، میری بیٹیوں کو کوئی تکلیف کبھی نہیں آئے گی۔ کہا جناب آپ نے کیا خزانہ دے دیا ہے؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے میں نے بچیوں کو یاد کرا دیا کہ بیٹے سونے سے پہلے سورۃ واقعہ پڑھ کے سونا، اور میری بیٹیاں میری بات کی پابندی کرتی ہیں، اور یہ رسول پاک کا فرمان ہے کہ جو سورۃ واقعہ پڑھے گا اسے فاقہ نہیں آئے گا۔ آپ فرمانے لگے تارے جھڑ سکتے ہیں، سورج گر سکتا ہے، چاند جگہ چھوڑ سکتا ہے، پر رسول رحمت کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ تو کیوں نہیں سورۃ واقعہ پڑھتے؟ جو نظر لگ جاتی ہے نا آپ کے کاروبار کو، نظر بھی بہت زیادہ لگتی ہے، تو وہ بھی نہیں لگے گی انشاءاللہ تعالی، اللہ مدد کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ رات کو سورہ واقعہ ضرور پڑھیں۔ اس سورہ مبارکہ کے جو مضامین ہیں نا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ حساب و کتاب کے لیے پیش ہوں گے ان کی 3 قسمیں ہوں گی۔ ایک تو ہوں گے اصحاب المیمنہ، یعنی اہل سعادت اور اہل خیر لوگ، اور دوسرے فرمایا السابقون المقربون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نیکی کرنے میں سبقت لے جانے والے، آگے نکل جاتے، سابقون المقربون۔ اور تیسرے فرمایا اصحاب المشأمہ، یہ بد نصیب لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہوں۔ دعا فرمائے اللہ ہمیں ان میں بنا دے جو نیکی لے جانے میں سبقت کرتے ہیں، جو سب سے آگے بڑھ کے جب تک 50 لوگ نیکی نہ کر لیں ہم نیکی بھی نہیں کرتے، 50 بندے نہ جب تک نیکی کر لیں، پتہ نہ چل جائے کہ سارے لوگ ادھر جاتے ہیں، تب ہم شروع کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی آج کل نیکی پہ تو خرچ ہی نہیں ہوتا، آج کل تو ذاتی شہرت پہ، ذاتی تعلقات پہ خرچ ہوتا ہے۔ افطاریاں تو سیاسی، پارٹیاں تو سیاسی، اور بڑا بڑا عجیب رنگ ہے لوگوں کا، میرج ہال میں افطاری کراؤ، اور اس افطاری میں جو بہترین کام ہوتا ہے وہ تصویر سازی ہوتی ہے، پھر چونکہ ہم نے بڑی کرا کے اپنی بیٹھک میں بھی لگانی ہوتی ہے نا۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ کمزوری کا احساس ہے، کمزوری کا احساس کبھی اپنے آپ کو پیدا نہ ہونے دیں۔ مسلمان اثر قبول کرتا نہیں، مسلمان اثر دیتا ہے، دوسروں پہ چھوڑتا ہے، تو کمزوری سے باہر آئے۔ اسی
سورہ واقعہ کی آیت نمبر 77 سے قرآن عظیم کا ذکر ہے کہ یہ کتاب لوح محفوظ میں ہے اور اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ قرآن کو ہاتھ کون لگائے گا؟ پاک لوگ۔ جب تک پاک نہیں ہوگا اس کو ہاتھ، بعض جگہ خواتین کی حالت نہیں ہوتی قرآن مجید کو ہاتھ لگانے والی، تو کہتی ہیں جی نہیں ہمارے لیے درست ہے۔ آپ کے لیے کیسے درست ہے جی؟ جب اللہ نے مطلق کہہ دیا ہے، مطلق، کہ کوئی ناپاک اس کو ہاتھ نہ لگائے۔ ہاں بعض جگہ پہ زبانی کچھ چیزیں پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید کو یہ قرآن کی نص ہے کہ جو ناپاک ہوگا وہ قرآن مجید کے قریب۔ بلکہ بڑی مزیدار بات ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تو تلوار لے کے معاذ اللہ حضور کو شہید کرنے کے لیے نکلا تھا، تو میں جا رہا تھا دار ارقم کی جانب، تو کسی نے مجھے کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں آج شہید کروں گا، معاذ اللہ قصہ ختم کروں گا۔ تو کہنے لگے گھر جانا، تیری بہن بھی کلمہ پڑھنے لگ گئی۔ پہلے اسے تو